بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اللہ والوں کی بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی اولیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں دو انعاموں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا انعام بے خوفی ہے اور دوسرا انعام بے غمی ہے۔ بظاہر یہ دونوں نعمتیں عام سی معلوم ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ دونوں نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بہتری اور سعادت انہی میں پوشیدہ ہے۔ اجمیر اسٹوڈیو کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین گرامی، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کے وسیلہ ہی سے اولیاء کو اللہ کا مقام قرب اور مقام ولایت حاصل ہوتا ہے۔ جن اولیاء کو ولایت کا انمول مقام حاصل ہوا، انہی میں سے ایک بزرگ ہستی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بھی ماہ تاباں کی طرح اجاگر ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا اگر غور سے احاطہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہوش سنبھالتے ہی یاد الہی کا دامن پکڑ لیا، اور انہوں نے یہ بات دل میں ٹھہرا لی کہ جو رزق انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اسی پر گزارا کریں گے۔ اس سلسلہ میں انہیں بے پناہ فاقہ کشی برداشت کرنا پڑی، زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم رہنا پڑا، مگر چونکہ ان کے سامنے صرف ایک ہی منزل تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آخر اس تزکیہ نفس کی بنا پر وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بن گئے، اور جو ہی اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے انعام یعنی بے خوفی اور بے حزنی سے نواز دیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چونکہ یہ مقام حاصل ہوا ہے، اس لیے ان کے مرکز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے باعث اہل دنیا میں باعث سکون و امن بنا دیا ہے۔ ان کے آستانے پر جو بھی غم زدہ اور دنیا کے مصائب سے خوف زدہ لوگ جاتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون اور امن کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ انسان آپ کے آستان پر جائے اور اسے اطمینان قلب حاصل ہو، جو دنیا سے حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق طریقت میں بزرگان چشت سے ہے، اور سلسلہ عالیہ میں آپ کو سرزمین پاکستان میں بڑی اہمیت اور عظمت حاصل ہے، کیونکہ آپ کی ذات گرامی کی وجہ سے پنجاب میں بے شمار غیر مسلم اقوام حلقہ بگوش اسلام ہوئی ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے موس اعلیٰ حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو قصبہ چشت کے رہنے والے تھے اور اسی نسبت سے چشتی کہلوائے۔ قصبہ چشت ملک افغانستان کے شہر ہرات سے کچھ فاصلے پر ہے۔ حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے طریقت میں یہ نسبت حضرت خواجہ ابو محمد عبدال چشتی، حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی، حضرت خواجہ مودود چشتی اور دیگر بزرگان کی وساطت سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہوئی۔ پھر ان کے ذریعہ سے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی۔ طریقت میں یہ نسبت عشق الہی کے جذبہ میں سرشار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسبت چشتیہ کے بزرگان میں عشق الہی کا جذبہ بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں عشق الہی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دنیا کا مال و زر بڑی تیزی سے آیا، مگر انہوں نے اللہ کی محبت کے لیے دنیا کی کسی چیز کی طرف ذرہ بھر کسی رغبت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی شان اور کتنا بڑا مقام ہے کہ شاہان وقت کی بیٹی آپ کی زوجہ مطہرہ ہو، اور گھر میں گزر اوقات کے لیے سوائے اللہ کے بھروسے کے اور کچھ نہ ہو۔ لہٰذا آپ ان چند اولیاء میں سے ہیں جنہیں ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے استغنا حاصل تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شان اور بڑا بلند مقام ہے۔ ہماری اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔